آپ نے بات کی روح بیچنے کی، آپ بات کر رہی ہے الومیناٹی کی، تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کے ملک میں روحیں نہیں بک رہی کیا؟ آپ کو پتہ ہے ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. وہاں سے یہ کانسیپٹ اوریجنلی شروع ہوا تھا فری میسنز کا. تو وہ ای میل تھی کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یہ ہیں تمہارے نزدیک ترین کنٹریز، ٹھیک ہے، جن میں تم جا سکتے ہو. الومیناٹیز کا جو ڈیپ سرکل ہے اس میں یہ انٹر ہوئے. وہاں سے کرتے کرتے ایک ان کا ڈن ہے وچ از ویئر دا سیٹن کمز، جہاں شیطان آتا ہے اور یہ سب پھر اس کو وہاں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے نبیہہ اعجاز. آج کے پروگرام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، آج ہم ایک ایسا شو کر رہے ہیں جس میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ان طاقتوں کا ہم ذکر کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ایلومیناٹی کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور کتنی طاقتور ہے. ایک ایسی خفیہ تنظیم جس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ دنیا پر چھپ کر حکومت کرنے والا گروہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ان کانورسیشن ہے مائنڈ انجینئر علی صاحب. سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی لوگ شہرت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ الومیناٹی کے حوالے سے عام تاثر یا عام بات یہی ہے. نبیہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی. میں نارملی اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس ٹاپک کو کہ وہ اس کی پروز اینڈ کونس کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو پھر نئے اور ایکسپلوریشن میں جاتے ہیں. تو پہلے تو ڈسکلیمر یہ دے دیں کہ بھائی یہ یاد رکھو، اگر اللہ کسی چیز کا پردہ رکھ رہے ہیں تو وہ پردہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی روح بیچنے کی، آپ بات کر رہی ہے الومیناٹی کی، تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کے ملک میں روحیں نہیں بک رہی کیا یہ جو اپنا موکلوں کے چکروں میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ تو روحیں تو ہم نے ہر جگہ بیچ دی ہیں اپنی. دیکھو بات یہ ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ سب کا ہے. ٹھیک ہے، اور جو سب کا ہے اس کا پھر اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. سو الومیناٹی ہو، فری میسنز ہوں، یہ سب ایک ہی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابلیس نے ایک کام جو ہے نا وہ زبردست یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے جب ہم اکٹھے ہونے ہیں نا، اس نے ہم سب کے ساتھ، دیکھو ایک قرآن میں نا سورہ آراف میری بڑی فیوریٹ سورہز میں سے ہے قرآن کی. سورہ آراف کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کا ایک لفظ محفوظ کر دیا ہے، اور وہ ہے قال فبما اغویتنی. اغویتنی کا مطلب ہے کہ او اللہ، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیری پوری کریشن کو ساری زندگی گمراہ کروں گا. اتنا بدبخت ہے کہ وہ کہتا ہے فبعزتی ربک، یعنی کہ رب تیری عزت کی قسم، رب مانتا ہوں، عزت بھی یہ کرتا ہوں، پتہ ہے کہ تو رب ہے، لیکن میں گمراہ ان کو کروں گا قیامت تک. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حملہ ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی. وہ وکٹم بن گیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے میرے رب نے گمراہ کیا، میں تو گمراہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، میرے سے تو کوئی خرابی نہیں ہوئی. تو ہی از بیکم اے بلیمر، وہ الزام کر رہا ہے اللہ پہ اور وہ وکٹم بن گیا ہے. یہ اس کا وہ حملہ ہے جو ہم صبح سے شام تک کیا کر رہے ہوتے ہیں. ملک اچھا نہیں، ماں باپ اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، ہم بھی وکٹم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جب وکٹم بنے اس کا نام کیا ہونا چاہیے یہ میں نہیں کہوں گا، یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. سو جو انسان جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اس کو نام اپنا خود سوچ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ کیا یہ ہے یا نہیں ہے، فری میسنس ہمیشہ سے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوریجنلی یہ ایک کانسیپٹ کیسے بنا تھا کہ یہ جب چرچز بنتے تھے، ٹھیک ہے، تو چرچز کو بنانے کے لیے جس طرح ہمارے یہاں لوگ چندے ڈالتے ہیں مسجدوں میں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لوگ کاریگر تھے، یہ جا کے وہاں پہ بناتے تھے. ٹھیک ہے، اور فری میں بناتے تھے، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے اس کام کا. آپ انجینئر ہو، یہ ڈاکٹر ہو، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ لیبر ہے، وہ آ جاتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یار ہم اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہاں سے یہ کانسیپٹ اوریجنلی شروع ہوا تھا فری میسنس کا. پھر یہ ایک باقاعدہ کلٹ بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس کلٹ نے آج نہیں، یہ قیامت تک یہ کلٹ نے چلتے رہنا ہے. بیکاز یہ کلٹ جو ہے، یہ اگین ایک بات سمجھنا، یہ کلٹ کیوں ہمارے لیے خطرناک ہے؟ بیکاز وہ اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک جا رہے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں، بائی دا وے میں نے یہ پہلے کبھی کہیں پہ بات نہیں کی، لیکن میں جسٹ ایک، کیونکہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ خود تو کبھی کچھ کیا نہیں، کیسے پتا ہوگا.
خود تم کبھی ڈارک ویب پہ نہیں گئے, خود تم کبھی illuminati میں نہیں گئے, تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو میں خیال میں پہلی دفعہ ایک ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات بتا دوں کہ میں نے 9/11 کے بعد بڑی کوشش کی کہ میں فری میسنری میں جاؤں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو ای میل لکھی, میرے پاس سارا ریکارڈز ہیں. کوشش کا وہ ذریعہ کیا تھا؟ ای میلز تھیں. میں نے ان کے ای میل ہیڈ کوارٹر ان کا نیو یارک میں ہے, وہاں ان کو ای میل لکھی کہ یار میں بھی فری میسن بننا چاہتا ہوں, اور میں اس وقت دبئی میں تھا. آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ آف کورس آؤٹ آف کیوریوسٹی, کہ میں کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا, یہ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, جو اس نے مجھے جواب دیا نا نبیہ, وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا. مجھے کہتا ہے دو چیزیں, ہمارے پاس ہندو بھی ہیں, ہمارے پاس عیسائی بھی ہیں, ہمارے پاس سکھ بھی ہیں فری میسنری میں. تو میں نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری جو بیس ہے وہ ہے بلیو ان ون گاڈ, اونلی دین یو کین بیکم اے فری میسن, تو ہاؤ کم دیز آر فری میسنس. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں, وین دے جوائن اس they have deities but they have one god, they believe in one god, تو ہم ان کو فری میسنری میں لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں کہا اچھا یار میں دبئی میں رہتا ہوں, مجھے میں کیسے تمہاری یہاں پر کوئی ہے جگہ جہاں میں جا کے بن جاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں, you need to live in a free country if you want to become a free mason. What do you mean by free country? Why is a free country? ٹھیک ہے, کہتا no. میں کہا what is the nearest کہ ہمارا سب سے نزدیک والا کون سا وہ جگہ ہے جہاں جا کے میں تمہاری کسی اس میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو وہ ای میل تھی کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, یہ ہیں تمہارے نزدیک ترین کنٹریز, ٹھیک ہے, جن میں تم جا سکتے ہو. سو ابھی یہ میرا خیال ہے کافی ساری حیرت کی بات لگ رہی ہوگی آپ کو, رائٹ؟ سو لیکن آپ کے پاکستان میں, پاکستان از یہ 2011 کی بات؟ جی نہیں, 9/11 کی بات, 2001 بلکہ 2000 کی, سوری, جب اس کا نام و نشان نہیں یا تھا, ذکر تک نہیں جی تھا. میرے پاس وہ ای میلز ابھی بھی پڑی ہوئی. تو اب تو یہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہوگا. نہیں, یہ اسٹرانگ تو اس وقت بھی بہت تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. آپ کے امریکہ کے اکثر پریزیڈنٹس کے بارے میں یہ بات ان کی پریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد پتا چلتی ہے کہ they were part of Freemasons. تو علی صاحب اگلی پھر کنڈیشنز کیا آتی ہیں؟ اگلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ جی آپ نے ایک خدا پہ یقین کرنا, جو پہلی انٹری ہے نا, آپ نے ایک خدا پہ یقین کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے آنا ہے. دس از دیئر انیشیل انٹری. اچھا, ایک صاحب ہیں اسلام آباد میں, وہ انہی کے وہ مطلب وہ تھے جو اچھے فیملی سے تھے, یو مین دی لالٹین, میوزک بجانا, یہ وہ راک بینڈر تھے, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کے ساتھ ابھی انشاءاللہ ایک میری پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ بھی آنے والی ہے ان قریب, ٹھیک ہے. ان کی پوری لائف سٹوری اب وہ شیئر کرتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے شیئر کرنے. اب کافی لوگوں نے اب کرنا شروع کی ہے بات اس کے اوپر, جو اس ایکسپیرینس سے بھی گزر چکے ہیں. بالکل بالکل, لیکن یہ تو وہ ہے نا جو ان کا ایکسپیرینس ہم بتانے جا رہا ہوں, یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ سپرفیشل نہیں ہے, میرا سپرفیشل ایکسپیرینس ہے, یہ ڈیپ ان سائڈ کا ایکسپیرینس ہے. تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ یہ صاحب ہارڈ راک بینڈر تھے, ٹھیک ہے, راک بینڈ کے مین ڈرمر تھے, یہ پاکستان میں ہمارے, سوری گٹارسٹ تھے, جی پاکستانی تھے. تو یہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے, یہاں پر ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. یہاں ان کو ایک جو فری میسنری ہے یہاں پر اسلام آباد میں جو ان کا جو بھی سینٹر ہے, وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا, ان کو شامل کیا گیا. پھر یہ یہاں سے پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے. امریکہ جا کے یہ ان کے فری میسنری اینڈ دین الومیناٹیز کا جو ڈیپ سرکل ہے اس میں یہ انٹر ہوئے. وہاں سے کرتے کرتے ایک ان کا ڈن ہے وچ از ویئر دا سیٹن کمز, جہاں شیطان آتا ہے اور یہ سب پھر اس کو وہاں پوجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈن میں صرف وہ لوگ الاؤڈ ہوتے ہیں جنہوں نے سرٹن لیولز کراس کیے ہوئے ہوں. یہ صاحب وہاں پر گٹارسٹ تھے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جب وہ آیا, پہلی دفعہ کا واقعہ بتایا, جب وہ آیا وہی 2 سینگوں والا, اسی طرح اندھیرے سے یوں نکل کے سامنے جو بھی تھی شخص, یعنی جو بھی ہستی تھی, ان کو کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا یا کیا تھا, بٹ جو بھی وہ ہستی تھی, جو بھی وہ شخص تھا, جو بھی وہ چیز تھی, جو بھی وہ اینٹی تھی, جب وہ سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے آ کے اپنی عبرانی زبان میں کچھ بولنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے, آپ گیس کرو, وہ نارملی اگر ہم ایکسپیکٹ کیا کریں گے لوگ کہ وہ گالیاں نعوذ باللہ کس کو دے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے گا نا, نعوذ باللہ لعنت انسان. کہتے ہیں اس نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا, ابراہیم کو گالیاں, اسماعیل کو گالیاں, یوسف کو گالیاں, موسیٰ کو گالیاں, ان انبیاء کو گالیاں دینی شروع کی. اچھا اب یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی تھا, چاہے میں عید کا مسلمان تھا, میں عید کی نمازیں پڑھتا تھا صرف, ٹھیک ہے. I think he was around 24-25 at that time. کہتے ہیں میں کچھ بھی تھا, میرے مطلب مجھے نا ایک دم وہ بات آ کے یوں لگی کہ یار
یہ This is wrong. انبیاء کو گالیاں دے رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں میں نے ریبیل کیا اس سے, میں وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. پھر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے کافی, ٹھیک ہے, ان کے فادر کافی انفلوئنشل تھے, تو انہوں نے ان کو پھر امریکہ سے نکلوایا وہاں سے اور یہاں لے آئے. یہاں پر بھی اس کے پیچھے وہ کافی دیر تک پڑے رہے, لیکن اب الحمدللہ وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں نے یہ سوچا کہ یار میں نے جو کام کیا ہے نا, اب مجھے اگر دین سمجھنا ہے تو مجھے دین سمجھنے کے لیے بھی دین کو اسی لیول پہ جائے کرنا ہوگا جہاں پہ مجھے لوئسٹ ڈین ملے, یعنی کہ میں ہائیسٹ نالج کے ساتھ جاؤں. تو کہتا ہے میں وہاں سے سیدھا پہلے ایجپٹ گیا, ایجپٹ سے جا کے میں نے مسجد وہ کون سی ہے جو اللہ اکبر یونیورسٹی کا نام اچانک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, قاہرہ میں نا یونیورسٹی ہے سب سے بڑی, ٹھیک ہے. کہتا میں نے وہاں سے جا کر میں نے بیچلرس کیا دوبارہ سے اسلامک اسٹڈیز میں, پھر اس کے بعد وہ مطلب دین ہی از آن اے رن, کہتے ہیں, اور وہ مفتی ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جامعہ ازہر کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جامعہ ازہر سے پڑھے پھر کہیں اور گئے, پھر کہیں. تو کرتے 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 وہ بندہ اس وقت ماشاءاللہ ایک مفتی ہے, اور وہ پڑھاتا ہے, وہ کھلے عام بات کرتا ہے, کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے, جس نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو, ٹھیک ہے. ہاؤ ایور پوائنٹ از کہ وہ چیز میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں شاید کوئی ہو جو اس لیول پہ جا کے گیا ہے.